السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک، یعنی ہم 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الاعراب۔ الاعراب کا مطلب گاؤں کے رہنے والے یعنی دیہاتی۔ الاعراب دیہاتی جو ہیں اشد زیادہ سخت ہیں کفرن کفر میں و نفاقن اور نفاق میں۔ اس سے پہلے والی ہم نے 3 آیات میں منافقین کے بارے میں پڑھا۔ ان میں تو کچھ ایسے منافق تھے جو شہر میں رہتے تھے یعنی شہر مدینہ میں، اور کچھ ایسے منافق تھے جو شہر سے دور گاؤں میں رہتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کا ذکر کیا ہے جو شہر سے دور رہتے تھے، یعنی جس طرح گاؤں کے رہنے والوں میں شہریوں کی نسبت زیادہ پردرا پن اور زیادہ سختی پائی جاتی ہے، اسی طرح جو کفر و نفاق والے تھے ان کے اندر کفر اور نفاق بھی زیادہ تھا شہریوں کی نسبت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب دیہاتی جو ہیں اشد زیادہ سخت ہیں کفرن کفر میں و نفاقن اور نفاق میں، واجدارو اور وہ اسی لائق ہیں، اللہ یعلم یہ کہ نہیں وہ جانتے حدودہ حدوں کو ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے علی رسولی ہی اپنے رسول پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ وہ شہر سے دور رہتے تھے اس لیے ان کو اللہ کے رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ جس طرح کہ حدیث میں انہی گاؤں کے رہنے والوں کے کردار کی وضاحت ہے کہ حدیث میں ہے کہ کچھ اعرابی جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا آتقبلون صبیانکم کیا تم اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں لیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر شفقت کا جذبہ ہی نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ یعنی یہ ان احادیث میں ان کے کردار کی وضاحت ہے، یعنی ان کے اخلاق و کردار میں سختی پائی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ گاؤں کے رہنے والے جو ہیں وہ کفر و نفاق میں شہریوں کی نسبت زیادہ سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی لائق ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدوں کو نہیں جانتے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یتخذوا کہ وہ پکڑ لیتے ہیں ما ينفقوا جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن توان، یعنی کہ توان کی صورت میں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب مغرمن جو ہے یہ توان اور جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ جو انسان نہایت ہی ناگواری سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی انہی گاؤں کے رہنے والوں کے کردار کی وضاحت ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو توان سمجھتے ہیں، یعنی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُوا اور انتظار کرتے ہیں بِكُمْ تمہارے بارے میں دوائرہ زمانے کی گردش کا، یعنی دوائرہ کا مطلب زمانے کی گردش یعنی مصائب مشکلات، یعنی وہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر مشکل وقت آئے، یعنی مسلمان مصیبت میں پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم انہی پر ہے دائرہ تو سوئی بری گردش، یعنی زمانے کی بری گردش مصیبتیں اور مشکلات انہی کے لیے ہیں۔ یہاں تو یہ بد دعا ہے یا پھر خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے حرکتوں کی وجہ سے،
یعنی ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے یہ زمانے کی گردش انہی پر پڑے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے من کچھ ایسے ہیں، یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ گاؤں کے رہنے والے جو ہیں یہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو ایمان والے تھے، یعنی شہر سے دور ہونے کے باوجود وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ یعنی اسی ایمان کے لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ان کی سختی کو ختم کر دیا تھا۔ یعنی جس طرح گاؤں کے رہنے والوں میں سختی پائی جاتی تھی، غصہ پایا جاتا تھا، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ہردرے پن کو، سختی کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَتَّخِذُوا، اور وہ بنا لیتے ہیں، مَا يُنْفِقُوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات، قربت کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یعنی اپنے خرچ کرنے کو وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، وصلواتی، اور دعاؤں کا ذریعہ، الرسولی، رسول کی، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہ اس دعا کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ لانے والے کے لیے کیا کرتے تھے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اللہ تعالیٰ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یعنی اسی طرح کی دعائیں جو اللہ کے نبی صدقہ لانے والے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ۔ اللہ خبردار، انہا، بے شک یہ خرچ کرنا ان کا، یعنی ہاں کی ضمیر جو ہے خرچ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یاد رکھو، انہا، بے شک یہ خرچ کرنا، قربت کا ذریعہ ہے، لاہم، ان کے لیے۔ یعنی اس طرح کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سَيُدْخِلُهُمْ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ یعنی یہ ان اہل ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں شامل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس سے آگے والی آیت میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے جو کہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یعنی اوپر ان آیات میں ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا، اب انشاءاللہ اس سے آگے والی آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔